السلام علیکم۔ آج منگل ہے، دسمبر کی 6 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کینیا میں ہلاک ہونے والے پاکستانی صحافی ارشد شریف کیس میں منگل کی رات تک FIR درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ منگل کو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ارشد شریف کیس میں از خود نوٹس کی سماعت کے دوران مقتول کی میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صحافی قتل ہوا ہے، لہذا حقائق سامنے آنے چاہیے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقاتی رپورٹ بھی آج ہی عدالت میں جمع کرائی جائے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کے مطابق چیف جسٹس نے صحافی ارشد شریف کی کینیا میں ہلاکت پر آج ہی از خود نوٹس لیتے ہوئے 5 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے موجودہ سیاسی تعطل کو توڑنے کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان کو بات چیت میں شامل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن کہا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف PTI اپنی شرائط چھوڑ دے۔ اس سے قبل PTI کے رہنما عمران خان نے حکومت کو مل بیٹھ کر انتخابات پر بات کرنے کی پیشکش کی تھی۔ عمران خان نے ملک میں نئے انتخابات کے اپنے مطالبے کو لے کر حکومت کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ رواں سال اپریل میں تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ عمران خان نے سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے عمران خان قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ لے کر احتجاجی سیاست اپنائے ہوئے ہیں، جس کے باعث ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ سیاسی مبصرین سمجھتے ہیں کہ سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کر ہی سیاسی مسائل کا حل نکالنا چاہیے اور یہی راستہ ملک میں جمہوریت کی پائیداری اور اداروں کی مضبوطی کا باعث بنے گا۔ اسلام آباد میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر کی ملکیت شاپنگ سینٹر سینٹورس مال کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ بلڈنگ کنٹرول نے پیر اور منگل کی درمیانی رات سیل کر دیا۔ CDO حکام کا کہنا ہے کہ بلڈنگ مالکان کو متعدد نوٹس جاری کیے گئے، البتہ ان کی طرف سے قواعد پر عمل درآمد نہ ہونے پر اس عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ دوسری جانب بعض سیاستدان اسے گزشتہ روز منگل میں ہونے والے واقعے کا رد عمل قرار دے رہے ہیں، جس میں پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے دوران سردار تنویر الیاس نے بات کرنے کی کوشش کی تھی، البتہ شہباز شریف نے انہیں روک دیا تھا۔ سینٹورس مال سیل ہونے پر اسلام آباد کی انجمن تاجران پاکستان کی کال پر تاجروں نے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانے والی جناح ایونیو کو بلاک کر دیا اور سینٹورس مال کے باہر مظاہرہ کیا۔ طالبان کے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ منگل کی صبح صوبے بلخ کے صوبائی دارالحکومت مزار شریف کے ضلع 3 میں سید آباد کے علاقے میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ کابل پولیس کے ترجمان آصف وزیری نے صحافیوں کو بتایا کہ ہراتان بندرگاہ کی ایک آئل کمپنی کے سویلین ملازمین کو لے جانے والی ایک بس بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ دھماکے کے وقت بس میں تقریباً 40 مسافر سوار تھے۔ کابل میں جاپان کے سفارتخانے کے مطابق جاپان نے افغانستان کے لیے 106.7 ملین امریکی ڈالر کی اضافی امداد کا فیصلہ کیا ہے، جس سے بنیادی انسانی ضروریات کی امداد کے منصوبوں پر عمل درآمد ممکن ہو سکے گا۔ سفارتخانے نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ منصوبے افغان عوام کی خوشی کا باعث ہوں گے۔ ان منصوبوں کو اقوام متحدہ کی ایجنسیوں، بین الاقوامی تنظیموں اور NGOs کے ذریعے لاگو کیا جائے گا۔ ان منصوبوں کا مقصد متعدد طریقوں سے معاش کی بہتری ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے آگرہ میں واقع مغل دور کی عمارت تاج محل کی تاریخ کو دوبارہ لکھے جانے سے متعلق درخواست کو
ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تاریخ کی کتابوں میں تاج محل سے متعلق غلط حقائق درج ہیں، لہٰذا انہیں تاریخ اور نصاب کی کتابوں سے نکال دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ ہر چیز کو 400 سال کے بعد دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ تاج محل کی تاریخ کو جوں کا توں رہنے دیا جائے۔ قبل ازیں 21 اکتوبر کو بھی سپریم کورٹ نے اس قسم کی ایک درخواست خارج کر دی تھی، جس میں تاج محل سے متعلق مبینہ تاریخی حقائق کا پتہ لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے تہہ خانے کے 22 کمروں کو کھولنے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ یاد رہے کہ دائیں بازو کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ تاج محل کی جگہ پر پہلے ایک مندر تھا جسے تیجو محل کہا جاتا ہے، اسے منہدم کر کے تاج محل کی تعمیر کی گئی، جبکہ تاریخ دانوں کی جانب سے اس قسم کے دعووں کو مسترد کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کمپیوٹر چپ تیار کرنے والی تنصیب کا دورہ کرنے کے لیے آج منگل کو ایریزونا جا رہے ہیں۔ بائیڈن شمالی فینکس میں تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی پلانٹ کا دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کرین ژان پیئر نے پیر کی بریفنگ کے دوران بتایا کہ صدر بائیڈن اس پلانٹ کا دورہ کریں گے اور اپنے اقتصادی منصوبے اور اس کی وجہ سے ہونے والی ترقی کا تذکرہ کریں گے۔ ٹی سی ایم سی سیمی کنڈکٹر چپس کا دنیا کا سب سے بڑا کانٹریکٹ مینوفیکچرر ہے۔ صدر بائیڈن نے اگست میں چپس اور سائنس ایکٹ پر دستخط کیے تھے۔ اس قانون سازی کا مقصد چین کی چپ انڈسٹری کو بڑے پیمانے پر دی جانے والی مراعات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس میں چپس کی تیاری کے لیے امریکی کمپنیوں کو تقریباً $52 بلین کی فنڈنگ فراہم کی جائے گی۔ یہ چپس اسمارٹ فونز، الیکٹرک گاڑیوں، مختلف آلات اور ہتھیاروں کے نظام جیسی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ بدھ کو 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچیں گے۔ سن 2016 کے بعد دنیا کے سب سے بڑے خام تیل برآمد کنندہ کے لیے ان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ سعودی سرکاری میڈیا نے منگل کو رپورٹ کیا کہ اس دورے میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی زیر صدارت دوطرفہ سربراہی اجلاس میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی شرکت کریں گے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کے سربراہ شی جن پنگ 6 رکنی گلف کوآپریشن کونسل کے حکمرانوں کے ساتھ ایک سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کریں گے۔ چینی رہنما کی آمد ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان انرجی پالیسی سے لے کر علاقائی سلامتی اور انسانی حقوق تک کے مسائل پر شدید تناؤ ہے۔ یوکرین کے جنرل اسٹاف نے کہا ہے کہ یوکرین کی افواج نے مشرق میں نئے روسی حملوں کا مقابلہ کیا ہے، جبکہ تکنیکی ماہرین ماسکو کی جانب سے میزائل حملوں کی تازہ ترین لہر کے بعد بجلی بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے کم درجہ حرارت کے ساتھ پورے ملک میں بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ جنرل اسٹاف نے آج 6 دسمبر کو بتایا کہ روسی فوجیوں نے ڈونیٹسک کے علاقے باخموت اور آیادیاف کے علاقوں میں جارحیت جاری رکھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹینک اور توپ خانے کی بمباری نے علاقے کی تقریباً 20 بستیوں کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے رات کے خطاب میں اعلان کیا کہ روس کے حملوں میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور کیف کے علاقائی گورنر نے کہا کہ یوکرین کے دارالحکومت کے ارد گرد کا تقریباً نصف علاقہ بجلی کے تنصیبات پر روسی میزائل حملوں کے بعد آنے والے دنوں میں بجلی سے محروم رہے گا۔ گروپ آف 7 نیشنز آسٹریلیا اور یورپی یونین کی 27 ریاستوں کی جانب سے روسی سمندری خام تیل پر $60 فی بیرل کی قیمت کی حد اس ہفتے سے نافذ العمل ہو گئی ہے۔ اس تازہ ترین مغربی اقدام کا مقصد ماسکو کو یوکرین پر حملے کی سزا دینا ہے۔ یہ معاہدہ روسی تیل کو تیسرے فریق کے ممالک کو صرف اس صورت میں بھیجنے کی اجازت دیتا ہے جب G7 اور یورپی یونین کے رکن ممالک انشورنس کمپنیوں اور کریڈٹ اداروں کے ٹینکرز کا استعمال کرتے ہوئے اس تیل کو کارگو کیپ پر یا اس سے کم قیمت پر خریدا گیا ہو۔ روس نے پیر کے روز کہا کہ اس کے تیل پر مغرب کی جانب سے مقررہ حد
عالمی یونین میں اس کے خصوصی فوجی آپریشن کو برقرار رکھنے کی اس کی صلاحیت کو متاثر نہیں کرے گی۔ یوکرین کے ذاتی اقدام کے تحت اناج کی پہلی کھیپ جبوتی پہنچ گئی ہے، جہاں سے اس کی ترسیل پڑوسی ملک ایتھوپیا کو کر دی جائے گی۔ یوکرین سے اناج کی کھیپ خطے میں دہائیوں کی بدترین خشک سالی کے درمیان وہاں پہنچی ہے۔ ایتھوپیا میں یوکرین کے سفارت خانے نے پیر کو تصدیق کی کہ 25,000 ٹن اناج کی کھیپ اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام کی کوششوں سے الگ ہے۔ اس پروگرام کے تحت یوکرین سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اناج کی ترسیل کے لیے مالی امداد کی جا رہی ہے۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ دوسرا جہاز 30,000 ٹن گندم لے کر اگلے ہفتے ایتھوپیا جائے گا اور ایک تیسرے جہاز میں فی الحال 25,000 ٹن گندم سے لادی جا رہی ہے جو صومالیہ بھیجی جائے گی۔ امریکی ریاست جارجیا کے ووٹرز ملک میں سینٹ کی آخری سیٹ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس بات کا انتخاب کریں گے کہ آیا ڈیموکریٹک سینیٹر رافیل وارنک کو دوبارہ منتخب کرنا ہے یا اس کے بجائے ریپبلکن فٹ بال لیجنڈ ہرشل واکر کو منتخب کرنا ہے۔ آج کے اس فیصلہ کن مقابلے سے 4 ہفتوں سے جاری کشمکش ختم ہو جائے گی۔ نتیجہ اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا ڈیموکریٹس کو سینٹ میں 49 کے مقابلے میں 51 نشستوں کے ساتھ مکمل اکثریت حاصل ہو سکے گی یا نائب صدر کاملا ہیرس کے فیصلہ کن ووٹ کی بنیاد پر ہی کنٹرول قائم رہے گا۔ گزشتہ ماہ کے عام انتخابات میں وارنوک نے تقریباً 40 لاکھ ووٹوں میں سے تقریباً 37,000 ووٹوں سے واکر پر برتری حاصل کی تھی، لیکن درکار اکثریت سے کچھ پیچھے رہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل کے مطابق حالیہ تاریخ میں کسی بھی دوسرے وقت کے مقابلے میں آج زیادہ بچوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے پیر کو $10.3 بلین کی ہنگامی اپیل کی، جو 110 ملین بچوں سمیت 173 ملین لوگوں کی مدد کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ لوگ انسانی بحران اور کووڈ-19 کے پائیدار اثرات سے متاثر ہوئے ہیں۔ شمال مغربی کولمبیا میں ایمرجنسی سروسز نے بتایا کہ 34 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک بس اور کچھ گاڑیاں موسلا دھار بارش کے نتیجے میں ہونے والی لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گئیں۔ قدرتی آفات کے خطرے سے نمٹنے والے قومی یونٹ نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں 8 بچے بھی شامل ہیں۔ کولمبیا میں اگست سے شروع ہونے والا بارش کا موسم 40 سالوں میں بدترین موسم ہے۔ حکومت کے مطابق متعدد حادثات میں 270 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ منگولیا میں مشتعل مظاہرین نے ریاستی محل میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی۔ وہ چین کے ساتھ کوئلے کی تجارت سے متعلق بدعنوانی کے الزامات کی وجہ سے احتجاج کر رہے تھے۔ اولان باتر میں امریکی سفارت خانے نے پیر کو ایک الرٹ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کے آخر میں شہر کے سبکتار اسکوائر میں کئی 100 مظاہرین جمع ہوئے اور صدارتی رہائش گاہ کی طرف مارچ کیا۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ حکومت ان دعووں کی تحقیقات کرے کہ چین کے ساتھ منگولیا کی سرحد پر کوئلے کے ذخیرے سے 3,85,000 ٹن کوئلے کی چوری ہوئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔